آج آپ کو ہم داستان سناتے ہیں اس شہر مقدس کی جس کی تقدس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد، کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ آپ اس شہر کے تقدس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس وقت تک ان کی نماز ہوتی نہیں جب تک کہ وہ اس کعبے کی طرف جو کہ اس شہر میں ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھ لیں۔ یہ ہم اس وقت آپ کو تاریخ بتا رہے ہیں مکہ مکرمہ کی، جس کے اور بہت سارے نام بھی مشہور ہیں، جن میں سے سب سے مشہور نام مکہ، ام القریٰ، ام الرحم، بیت العتیق، بیت اللہ الحرام، اور اس طریقے سے بہت سارے نام ہیں جو اس شہر کے تقدس کا پتہ دیتے ہیں۔ مکہ مکرمہ شہر کی تاریخ اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل نے زمین میں اتارا، اور آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کعبے کو بنایا تاکہ لوگ آ کے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اور آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ بالکل اسی کعبے کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل نے بیت المعمور کو تعمیر کیا ہے، جہاں پر نیچے ہم عمرہ اور حج کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی اس کعبے کے اوپر بیت المعمور کا طواف اور زیارت اور اس کا حج و عمرہ فرشتے ادا کرتے ہیں۔ اس زمین کے تقدس کا آپ اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر پڑھی جانے والی نماز جو کہ اس پورے شہر میں صرف کعبہ مطلب صرف مسجد حرام میں نہیں بلکہ پورے اس حدود مکہ میں جہاں پر بھی نماز پڑھی جائے گی اس کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ مکہ مکرمہ کی تاریخ کا آپ وہاں سے ہم اس کی شروعات کر سکتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اس جگہ پر یہاں پر چھوڑ کر گئے جب وہ عراق سے آئے تھے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یہاں رہنے، اور اس کے بعد جب وہ تھوڑا پل بڑھ کے بڑے ہوئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام واپس عراق سے آئے اور آ کر انہوں نے یہاں پہ بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور یہیں پر وہ مقدس واقعہ ہوا جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹے تھے اور جب ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے تو اس وقت ان کے قدم مبارک سے زمزم کا پانی جاری ہوا، اور پھر یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں پر سعی کی جاتی ہے، جہاں پر صفا و مروہ کی وہ عظیم پہاڑیاں بھی موجود ہیں، جہاں پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سنت کے مطابق سب مسلمان اس وقت اس جگہ کی سعی کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی اس کی جو تاریخ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہاں پر جس وقت ابراہہ نام کا بادشاہ جس وقت ادھر آیا تھا، اور بہت سے لوگ اس مغالطے کا بھی شکار رہتے ہیں کہ شاید ابراہہ یمن کا بادشاہ تھا، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ ایتھوپیا کی سلطنت تھی، اور ایتھوپیا جس کو ہم آج کل کے دور میں حبشہ، اس زمانے کے دور میں حبشہ کہا جاتا تھا، حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے واسرائے بنایا تھا ابراہہ کو یمن کا، اور وہ یمن میں رہتے ہوئے اس بات کا حسد اس کو ہو گیا کہ کرسچینٹی کا مرکز اس کو چھوڑ کر، یا اس زمانے کے جو موحد تھے یا اس زمانے کے جو توحید پہ عمل کرنے والے تھے، وہ اس کعبے کا کیوں طواف اور عمرہ کرتے ہیں، اس بات سے وہ حسد میں آ گیا تھا۔ تو اس وجہ سے اس نے ایک پوری ہزاروں کے قریب فوج کو اس نے پورا ارینج کیا، اور آ کر اس نے یہاں پر کعبے پر حملے کی ایک ناپاک سازش کی، جس پر اس نے بہت سارے ہاتھیوں کو بھی اپنے ساتھ لیا، اور لے کر وہ اس کعبے پر چڑھائی کے لیے وہاں سے نکل پڑا یمن سے۔ مگر پھر اللہ نے وہ مبارک واقعہ بھی دکھایا کہ جس وقت حضرت عبد المطلب نے اس کو یہ بات کہی اور اس کو یہ پیغام پہنچایا کہ اس کعبے جو کہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، لہٰذا تم اگر یہاں پر آتے بھی ہو تو تمہاری یہ ناپاک سازش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عز و جل ناکام کر دیں گے۔ اور پھر ابراہہ کی پوری فوج کو اور اس تمام ہاتھیوں کی فوج کو، جو اتنے لہیم شہیم ہاتھی وہ لے کر آیا تھا، ابابیلوں نے حملہ کر کے اور کنکر اس کے پر برسا کر ان سب پوری فوج کا تہس نہس کر دیا۔ عمرو ابن لحی وہ پہلا عرب تھا جس نے بت پرستی کو اس مقدس شہر میں، اس بلاد اقدس میں اس نے متعارف کرایا،
اور پھر مکہ المکرمہ خاص کر کعبۃ المشرفہ میں وہ بڑے بڑے بت یہاں پہ داخل کر دیے قریش مکہ نے، جن میں لات، منات و عزا، یعوس، یغوس و نصرہ، اور سب سے بڑا بت ہبل کے نام سے ٹھیک کعبے کے اوپر نصب کر دیا گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اقدس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام شروع کیا، تو جب انہوں نے تبلیغ کی تو پھر اسی مکہ شہر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے ظلم و ستم کیے، مطلب یہاں کے رہنے والوں نے، قریش مکہ نے اتنے ظلم و ستم کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 52 سال کی عمر میں اس شہر کو مجبوراً چھوڑ کے جانا پڑا۔ جہاں قریش مکہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ قریش مکہ یہ وہی قبیلہ جرہم جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر جب چھوڑ کر گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ایک قبیلہ یمن کا جو کہ جرہم جس کا نام تھا، اس نے جب یہاں پہ آ کے بدوباش اختیار کی، انہی کی نسل میں سے ایک شخص قریش تھا، اور پھر قریش کے بعد ان کا بیٹا عبد مناف کا بیٹا ہاشم، اور ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور پھر عبداللہ کے بیٹے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں یہاں پر داخل ہو کر تمام بتوں کو توڑ ڈالا، ان کو تہس نہس کر ڈالا، اور پھر اس پورے شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کے اوپر اس پورے شہر کو نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل نے اس کو بنایا، بلکہ یہاں پر جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس کے تقدس میں پورے اس حدود حرم میں 1 لاکھ نماز کا ثواب بھی مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد وہ دور گزرا تو پھر مسلمانوں نے وہ دور بھی دیکھا جس وقت قرامطہ نام کے ایک فرقے نے حجر اسود کو کعبے سے نکال کر کوفہ اور بغداد کی طرف لے گئے، اور پھر کعبہ کو تقریباً 23 سال تک حجر اسود جو کہ جنت کا پتھر تھا اس سے محروم رکھا، اور پھر 23 سال کے بعد واپس ٹکڑوں میں حجر اسود کو لایا گیا اور واپس کعبے پر نصب کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے ترکوں کا۔ ترک یہاں پر آئے اور ترکوں نے مکہ مکرمہ اور اس پورے حجاز مقدس کو اپنے سلطنت میں شامل کیا، مگر اسی سلطنت میں جو بنو ہاشم تھے انہی میں سے ہی بنو ہاشم کو ہی حجاز مقدس کی بادشاہت یا ان کو یہاں کا وائسرائے منتخب کیا، اور جس کو آل ہاشم یا بنو ہاشم میں سے ہی ان کو اشراف مکہ کا لقب دیا گیا۔ پھر اشراف مکہ یہاں سے ان کو ادھر سے نکالا گیا، اور پھر یہاں پر 1925 میں آل سعود نے پورے اس مملکت کو مکہ مکرمہ سمیت حجاز مقدس سمیت مملکت عربیہ سعودیہ میں شامل کر لیا۔ یہ ہم نے داستان مکہ مکرمہ کی آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ویسے تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو سکتی تھی، لیکن اس کے جو چیدہ اور جو سب سے ہائی لائٹڈ واقعات تھے وہ ہم نے آپ کو سنائے۔ ہماری مزید زیارتوں کی ویڈیو ہم انشاءاللہ مکہ مکرمہ سے اور دوسری جگہوں سے آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے، اور اپنے تمام متعلقین، لواحقین، دوست و احباب میں ہماری ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجئے، اور دیکھتے رہیے ہمارا یہ چینل تاریخ حقیقت اسامہ عثمانی کے ساتھ۔